بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم تیسرے سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے جو ہے طالب و مطلوب کے نام کے اعداد اور پھر وہ اسم الہی جس کی انرجی ہم چاہتے ہیں ان سب کو جو ہے جمع کر لیا تھا، ان کے اعداد کو، اور اس سے جو ہے وہ ہمارے پاس جو اعداد بنے تھے اس کی کل تعداد تھی 686۔ ٹھیک ہے، اب ہم چونکہ نقش مثلث بنا رہے ہیں تو اس کے قانون کے مطابق، اس کے اصول کے مطابق ہم کل تعداد میں سے 12 کو مائنس کریں گے۔ ٹھیک ہے، 12 کو مائنس کرنے کے بعد ہمارے پاس، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہمارے پاس 674 بچیں گے۔ ٹھیک ہے، کل تعداد میں سے 12 کو مائنس کیا اور ہمارے پاس 674 بچیں گے۔ اب دوسرا قانون لگے گا، اس کے مطابق ہم اس تعداد کو جس میں سے ہم 12 کم کر چکے ہیں 3 سے تقسیم کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب 3 سے آپ کو اس طرح سے تقسیم کرنا ہوگا، اس کو کیلکولیٹر میں آپ کریں، اور آپ کے پاس اگر پوائنٹ میں جواب نہیں آ رہا، آپ بالکل اس جواب کے مطابق اپنا نقش بھر لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ تعداد جو اوپر لکھی ہوئی ہے نا یہ آئے گی جب آپ تقسیم کریں گے 3 سے، جو بھی آپ کے پاس 12 کو کم کرنے کے بعد جو تعداد بچ رہی ہے اس کو آپ کیلکولیٹر میں ڈالیں، 3 سے تقسیم کریں۔ اگر آپ کے پاس پوائنٹ کے بعد کوئی رقم نہیں ہے، مکمل تقسیم ہو رہا ہے، آپ کے پاس صحیح اعداد آ گئے، آپ جو ہے اسی سے نقش بھر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، اب جن کے پاس پوائنٹ میں جواب آ رہا ہے تو اس کو اصطلاح عملیات میں کہتے ہیں کسر آنا۔ ٹھیک ہے، کسر۔ اب یا تو پوائنٹ کے بعد 1 کسر ہوگا یا تو 2 کسر ہوگا، لیکن کیلکولیٹر میں جو ہے وہ 0.0000 پتہ نہیں لگتا کہ 1 کسر ہے یا 2 کسر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ ہاتھوں سے جو ہے رفع عمل جو ہے وہ کرنا پڑے گا اس طریقے سے۔ یہ بہت آسان ہے، یہ ویسے تقریباً سب لوگوں کو آتا ہے، اگر نہیں آتا ہے تو کسی بھی جس کو حساب کتاب آتا ہو اس سے آپ یہ تقسیم کروا سکتے ہیں بآسانی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، جیسے 3 سے ہمیں تقسیم کرنا تھا تو 3×22 = 66، 6 کا 6 جو ہے یہاں پر کٹ گیا، 7 میں سے 6 نکالے 1 بچے، یہاں سے ہم نے 4 اتارا 14 ہو گیا، 3 4 = 12 ہو گیا، 1 کا 1 کٹ گیا یہاں پر، اور 4 میں سے 2 نکالے تو یہاں 2 بچ گئے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جب آپ کے پاس پوائنٹ میں کیلکولیٹر میں جواب آ رہا ہے تو یہاں یا تو 2 بچیں گے یا پھر 1 بچے گا۔ ٹھیک ہے، یا تو 2 ہوں گے یا 1 ہوگا، اس کو کہتے ہیں کسر۔ کیا کہتے ہیں؟ کسر۔ اچھا، ہمارے پاس جو ہے نا یہاں پر وہ اعداد آ گئے جس سے ہم نے نقش کو بھرنا ہے، آ گئی سمجھ میں؟ ان اعداد سے ہم نے نقوش کو اپنے بھرنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس کسر بھی ہے۔ اب کیا کریں گے ہم نے اس کسر کو ختم کرنا ہے نقش بھرتے ہوئے۔ ہم پوائنٹ اور 0 تو نہیں بھر سکتے ہیں نا، تو ہم کیا کریں گے کہ اگر ہمارے پاس 1 بچ رہا ہے یعنی 1 کسر ہے تو ہم نقش بھرتے ہوئے خانہ نمبر 7 جب آئے گا، یہ نقش بھرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ دیکھیں ہم نے نقش میں سائیڈ میں جو ہے نا
چال بھی لکھ دی ہے اور اصل نقش بھی بھر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو خانہ بھرتے بھرتے یہ رہا 7واں خانہ. ٹھیک ہے, تو جب ہم یہاں پہنچیں گے تو ہم نمبرنگ میں ایک نمبر بڑھا کے لکھیں گے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر یہاں نقش بھرتے بھرتے ہم نے مثال کے طور پہ خانہ نمبر 6 میں ہم نے 230 لکھا ہے, صحیح ہے, اور ہمارے پاس ایک کسر ہے, تو ہم یہاں پر 231 کے بجائے 232 لکھیں گے. ٹھیک ہے, ایک نمبر بڑھا دیں گے. بہت آسان ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے, آسانی سے سمجھ آئے گا. ایک اور بار میں بتا دیتا ہوں. ایک اگر کسر بچا ہے تو ہم خانہ نمبر 7 میں ایک عدد بڑھا دیں گے, یعنی اس میں جو عدد آنا تھا وہ لکھنے کے بجائے اس سے ایک اور آگے والا عدد لکھ دیں گے. بس اتنا سا کرنا ہے, اور باقی پھر نارملی نقش بھرتے ہوئے چلے جائیں گے. اور مثال کے طور پہ ہمارے پاس کسر 2 آیا ہے, جس طرح سے اس حالیہ نقشے میں ہمارے پاس 2 کسر آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم نقش بناتے ہوئے خانہ نمبر 4 میں, یہ رہا خانہ نمبر 4, خانہ نمبر 4 میں ہم کسر کریں گے, یعنی ایک عدد بڑھا کے لکھیں گے جیسے ہم نے یہاں پر کیا ہے. دیکھیں یہاں پر جب ہم تیسرے خانے میں پہنچے تھے تو 226 یہ ہم نے بھرا. اب یہاں پر 228 لکھا ہے ہم نے, جبکہ یہاں پر 227 آنا تھا, لیکن کیونکہ ہمارے پاس کسر تھی اس وجہ سے ہم نے چوتھے خانے میں ایک کو بڑھا دیا. بہت سمپل ہے, اس کو پھر سے ریوائنڈ کر کے دیکھیے گا, آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا. یہ نقش آپ کا تیار ہو گیا. اچھا جی دیکھیں, کیونکہ حساب و کتاب کرنا تھا اس لیے ہم نے انگریزی اعداد کا جو ہے استعمال کیا تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے, لیکن جب ہم نقش بھریں گے نا تو وہ عربی اعداد میں بھریں گے. ٹھیک ہے, تو عربی اعداد بہت آسان ہے, آپ کو عربی اعداد کا نقشہ بھی دے دیں گے ہم. ویسے تو بہت آسان ہے, لیکن چلیں کسی کو شاید نہ آتے ہو تو ہم انگریزی اور عربی اعداد کا نقشہ جو ہے وہ ہمارے واٹس ایپ چینل میں دے دیں گے, اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی, صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ ہو گئی کسر کی بات. ٹھیک ہے, اگر کسی کے کسر نہ آئی, بالکل اس کے لیے آسانی ہو گئی, اللہ پاک نے آسانی کر دی اس کے لیے. ٹھیک ہے, کسی کے پاس اگر کسر والا معاملہ نہیں ہوا تو جو اعداد آپ کے پاس یہاں آئے ہیں وہی آپ اس چال سے سیدھے سیدھے پر کر دیں. ٹھیک ہے جی, اب یہ نقش تو آپ نے تیار کر لیا. اب یہ کیسے پتہ لگے کہ ہم نے یہ نقش صحیح تیار کیا ہے یا نہیں, اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی, کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی, اس کو چیک کیسے کریں؟ تو اس چیکنگ کو جو ہے اصطلاحاً کہتے ہیں پڑتال کرنا. کیا کہتے ہیں؟ پڑتال کرنا. تو اب ہم اس کی پڑتال کریں گے, جس کو جانچ پڑتال بھی کہتے ہیں, اس کا معنی یہی ہوتا ہے نا, تو اس کو صرف پڑتال کہتے ہیں. تو ہم پڑتال کریں گے. اب ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک جو یہ لائن ہے خانوں کی, ان تمام کے اعداد کو جمع کر لیں گے. ٹھیک ہے, 230 پلس 231 پلس 225, اس کو پلس کرنے کے بعد, اچھا یہی آپ نیچے کی طرف بھی جا سکتے ہیں, اس کو واپس بھی کر سکتے ہیں, یا یوں بھی کر سکتے ہیں. ہر طرح سے پلس کرنے کے بعد
ایک لائن میں اگر ہماری کل تعداد آ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نقش کو صحیح بنایا ہے الحمدللہ۔ تو خیر یہ ہم پہلے سے ہی چیک کر چکے ہیں الحمدللہ، ہر طرف سے جو ہے یہی تعداد آ رہی ہے 686، جس طرف سے بھی دیکھ لیں آپ یہی تعداد آپ کو ملے گی۔ یہ علامت ہے کہ آپ نے نقش کو صحیح طریقے سے بنایا ہے اور آپ نے نقش بنانے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ تو جی یہ نقش تیار ہو گیا، بڑی محنت لگی، لیکن آپ نے ایک بہت بڑی چیز تیار کر لی۔ اچھا جی، اب نقش کو کون سی سیاہی سے بنانا ہے، کون سے پیپر پہ بنانا ہے؟ یہ نقش جو ہے اس کا تعلق چاند سے ہے نا، اور پھر اس میں ہم نے زحل کی انرجی بھی ڈالی ہے۔ تو دیکھیں آپ کو جو ہے نا وہ ایک کاغذ ملے گا مارکیٹ میں جو چاندنی والا ہوتا ہے، یعنی سلور پیپر جس کو کہتے ہیں، وہ ملے گا۔ اگر وہ مل جائے تو وہ بہترین ہے، سلور پیپر، اس پہ آپ بنائیں بلیک پین سے، صحیح ہے۔ اور اگر آپ کا قلم جو ہے وہ لوہے کا ہے، بہترین، لوہے کا بہترین ہے، ورنہ چاندی کا مشکل ہے، لیکن عاملین بنوا کے رکھتے ہیں، یا نب اس کی جو ہے وہ چاندی کی ہو، آئی نا سمجھ میں؟ پین جس سے لکھنا ہے اس کی نب اگر چاندی کی ہے تو بہترین ہے، اور سیاہی کالی ہونی چاہیے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا بھیا؟ اچھا جی، اگر ان سب میں سے کسی بات کا اہتمام نہیں ہو سکتا مثال کے طور پہ، تو وہ احباب جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اصل میں اجازت تو انہی کو ہے اس کی بھی، اور ان کو اس بات کی بھی انشاءاللہ رعایت ہے کہ اگر ان کو ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے، نہ چاندنی والا پیپر ملتا ہے، نہ لوہے کا قلم ملتا ہے، نہ چاندی کی نب والا قلم ملتا ہے، تو نارملی بلیک پین سے آپ سفید کاغذ میں اس کو تیار کر لیں، انشاءاللہ یہ بہترین کام دکھائے گا۔ لیکن صرف خیر کے کاموں کے لیے، بھلائی کے کاموں کے لیے، جس میں مخلوق خدا کا بھلا ہو رہا ہو، اس میں، اپنے مقاصد کے لیے نہیں۔ دیکھیں نفس اور شیطان نا بڑا خطرناک ہے، یہ بتاتا ہے کہ بھائی جدھر تیرا مطلب ہے نا وہی اصل میں خیر کا کام ہے، جہاں تیرا فائدہ ہو رہا ہے وہی اصل میں خیر کا کام ہے۔ تو دیکھیں دل و دماغ کو حاضر و ناظر کر کے، فیصلہ کر کے پھر اس کا استعمال کیجئے گا۔ یہ کوئی عام تاثیر والی چیز نہیں ہے، یہ کھلی تلوار ہے آپ کے ہاتھوں میں، اور اس کا جو ہے نا صحیح استعمال کیجئے گا، کسی کو نقصان پہنچانے میں یا شر والے کام میں اس کا استعمال نہیں کیجئے۔ اگلا جو اسٹیپ ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ ہم انرجیز کو اب حکم دے رہے ہیں، اب ہم جو ہے وہ ان کو ریلیز کر رہے ہیں کہ اب جا کے وہ اپنا کام کریں۔ اس کے لیے جو ہے وہ ہم ایک عبارت تیار کرتے ہیں، جس کو عبارت امر کہتے ہیں یا حکم لگانے کا جملہ کہتے ہیں۔ تو اب جو ہے یہ جب نقش تیار ہو گیا، اب اس کے نیچے جو ہے نا آپ نے یہ عبارت لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب عبارت ہم نے اس لحاظ سے بنائی ہے جو ہم نے کام کیا ہے، جس مقصد کو ہم نے حاصل کرنا ہے اسی کے لحاظ سے ہم نے عبارت بنائی ہے۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس آپ جو ہے نا جو بھی آپ کا مقصد ہو اس کے مطابق کچھ الفاظ تبدیل کر لیں، عبارت جو ہے ایسی ہی رہے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی فارمولا یہی رہے گا، بس کچھ الفاظ آگے پیچھے ہوں گے، یعنی آپ کے مقصد کے مطابق الفاظ چینج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سے عربی عبارت نہیں بنتی ہے، اردو میں بنا لیں، صحیح ہے؟ ابھی ہم بتاتے ہیں اردو میں کیسے بنیں گے۔ اچھا، جو لوگ پریشان ہوں گے اس حوالے سے بنانے میں، جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں نا، انشاءاللہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم سے پرسنل میں رابطہ کر کے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ان کو عبارت نہیں بنانی آ رہی، ہم انشاءاللہ ان کو مدد کر دیں گے بنانے میں، انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟
اچھا اب ہم انرجیز سے کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں، احرق یعنی جلا دو، صحیح ہے، القلب دل کو، فلاں بن فلاں کے، صحیح ہے، اس کا مطلب یہاں پر مطلوب کا نام آئے گا، آ گئی نا سمجھ میں بات؟ کس کے دل کو جلاؤ؟ اچھا جلانے سے مراد یہ نہیں آگ لگ جائے گی، یعنی محبت کی جو تپش ہے، آگ ہے، وہ پیدا کرو اس کے اندر، صحیح ہے؟ تو یہاں پر جس کے دل میں پیدا کرنی ہے اس کا نام آئے گا، آ گئی نا؟ اب اس کو آپ مطلوب کہہ لیں یا الگ الگ سچویشن میں کبھی طالب کا نام آئے گا، کبھی مطلوب کا نام آئے گا، سچویشن کیا ہے وہ دیکھیں گے ہم، ٹھیک ہے نا؟ احرق القلب فلاں، اب مرد ہے تو بن لکھیں گے درمیان میں، اور اگر خاتون ہے فیمیل ہے تو بنت لکھیں گے، با نون اور تا، فلاں ان کی والدہ کا نام، یعنی اس کا نام اور اس کی ماں کا نام، والدہ کا نام، ٹھیک ہے؟ در غرض و حق، کس کے حق میں، صحیح، کس کی غرض اور کس کے حق میں، یہاں پر طالب کا نام آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے احرق القلب فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں کے قلب میں محبت کی آگ کو بھڑکاؤ، کس کے لیے؟ در غرض و حق فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر مرد ہے تو وہی بن آئے گا، اور خاتون ہے تو بنت آئے گا، آ گئی نا سمجھ میں بات؟ اب ہم نے جو انرجی لی تھی اس انرجی کا ذکر کریں گے، یا مقلب القلوب، آ گئی سمجھ میں؟ اب کہیں گے العاجل العاجل العاجل، جلدی جلدی جلدی، تیزی سے، آ گئی نا سمجھ میں بات؟ اب مثال کے طور پہ آپ اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ والا مقصد نہیں ہے، آپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ اپنے لیے نقش بنا رہے ہیں، اچھا ایک اور مزے کی بات، آپ جو ہیں وہ مثال کے طور پہ بہت زیادہ جسمانی کام کرتے ہیں، اور آپ کے اندر آپ سوچتے ہیں کہ بھائی اب میری عمر ہو گئی، اب کام کرنے کی ہمت نہیں ہے میری، ہے نا؟ تو اب وہی ہے کیمیکلز جسم کے اندر، ہے نا؟ تو اب جو ہے وہ اردو میں ہم کریں گے، اچھا پھر یہاں پر جو انرجیز ہے نا ان کو بھی چینج کریں گے ہم، ہے نا؟ تو القادر المقتدر، القائم الدائم، یہ انرجیز آئی سمجھ میں؟ تو یہ بس آپ کے دماغ پر ہے کہ آپ کتنی اچھی طرح سے سوچ کے کون کون سی انرجیز کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، احرق کی جگہ کیا کرنا ہے، اردو میں ہی لکھ دیں، اور آسان کام، آپ گوگل کھولیں، اس میں آپ لکھیں اردو ٹو عربی ٹرانسلیشن، کیا لکھیں؟ اردو ٹو عربی ٹرانسلیشن، آپ اردو میں یہ پورا جملہ لکھ دیں کہ میرے جسم میں طاقت پیدا ہو، تو اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر دے گا، اگر آپ کو شوق ہے کہ عربی میں ہی لکھنا ہے، ورنہ کام آپ اردو میں لکھ کر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے جسم میں طاقت اور ہمت پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر طالب و مطلوب دونوں کا ہی ذکر ہو گیا، صحیح ہے؟ طالب یعنی میرا اور جسم یہ مطلوب ہے نا؟ مطلوب سوری طاقت اور ہمت ہے، تو اس میں جب آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں تو نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر شوق ہے نام لکھنے کا تو میرے کی جگہ پہ اپنا نام اور والدہ کا نام لکھ دیں، صحیح ہے نا بھیا؟ پھر جو ہے وہ در غرض و حق لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آ گئی سمجھ میں؟ تو پھر آپ نے انہی انرجیز کا ذکر کرنا ہے، القائم الدائم القادر المقتدر، صحیح ہے نا؟ اور پھر لکھ دینا العجلہ العجلہ العجلہ، تو جی آپ نے
بہترین قسم کا یہ نقش جو ہے تیار کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ جو جڑ رہے ہیں انشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا روحانی سفر شروع کر دیا. یہ روحانی سفر جو ہے نا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اب وہ قرب حاصل کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ جو ذات ہے تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے. تو جب ہم اس کے قرب میں جاتے ہیں نا تو ہمارے اندر بھی کمال پیدا ہونے لگتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب کے صدقے بندے کو تصرفات عطا فرماتے ہیں. تو جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو ویسے بھی بہت ساری انرجیز جو ہیں وہ حاصل ہوں گی. وہ ابھی شروع ہو گیا ہے الحمدللہ. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے اپنے روحانی مشاہدات شیئر کرنا شروع کر دی. انشاءاللہ وقت آنے پر سب کو انشاءاللہ سامنے لے کر آئیں گے. ہم سب کے روحانی مشاہدات آپ کو بتائیں گے. اور ساتھ میں انہی کے لیے جو ہے یہ ہم نے عملیات سکھانے کا سلسلہ شروع کیا کہ جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کو عملیات کی پوری تھیوری آنی چاہیے اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کون سا عمل کس طرح سے کام کرتا ہے، تاکہ کبھی ان کو ضرورت پڑے. اگر یہی عمل آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کو توڑیں گے کیسے، یہ بھی آپ کو پتہ ہو، ہے نا. جب آپ کو ہر ایک سٹیپ پتہ ہوگا نا کہ یہ انرجی ہے اس کے اندر، تو آپ کو اس کا ویک پوائنٹ بھی پتہ ہوگا کہ کسی نے اگر کسی پر یہ عمل لگا دیا ہے غلط ارادے سے تو اب مجھے توڑنا کیسے. آپ آنکھیں بند کریں گے، چکراس کو ایکٹیویٹ کر کے انرجی کو روانہ کریں گے، اس کو توڑ کر آ جائے گا. خیر وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم سکھائیں گے آپ کو، اللہ نے چاہا. ابھی الحمدللہ نقش مثلث جو ہے الحمدللہ اس کا سلسلہ پورا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اچھا، یہ جو حکم لگانا ہے نا، یہ بڑا اہم درجہ ہے. اس میں آپ نے وہی فیلنگز جو آپ نے کیفیات اپنے جسم میں پیدا کی تھی نا، اس کو ایک بار رینیو کر لینا ہے. ٹھیک ہے، پھر سے اچھے طریقے سے اس کو پیدا کر کے پھر حکم لگانا ہے. صحیح ہے. اچھا، اب اس کا استعمال کیسے ہوگا، یہ بڑی اہم چیز ہے. تو جو طالب ہے، اگر ہم اس کے بازو میں اس کو پہنا سکتے ہیں، بہترین ہے. بازو میں پہنا دیں اس کو، فولڈ کر کے موم جامہ کر کے سیدھے بازو میں اس کو پہنا دیں، وہ کام کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسا شخص ہے جس کو ہم یہ نہیں دے سکتے استعمال کرنے کے لیے، لیکن اس پر ہمیں اس کا اثر چاہیے، تو ایک جو ہے وہ مٹی کی جو ہے نا وہ مٹکا لے لیں، مٹکی لے لیں چھوٹی سی، اور اس پہ پالش نہ ہوئی بھی ہو، یہ خیال رکھیں. اس میں اس نقش کو ڈال کے اس کو بند کر کے کوئی نہر ہو، بہتا ہوا پانی ہو جو جا رہا ہو، اس کے قریب رکھ دیں کہ اور اس کو گاڑ دیں کہ وہ پانی لگ کے جائے اس کے اوپر سے. اور ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں بے ادبی نہ ہو نا اس کی، تو وہ مسلسل جیسے اس کو تھوڑا سا اور دبا دیں گے، اور ایسی جگہ پہ جہاں لوگوں کے پیر نہ پڑتے ہیں. ادب بھی ہے نا، اس کا ادب بھی ضروری ہے. تو یہ کیونکہ آبی چال ہے نا، تو اس کو پانی کو ہی دیا جائے گا. کیا اس کو پانی کو ہی دیا جائے گا. اگر آپ توجہ کریں تو ہم بازو پہ جو باندھ رہے ہیں وہی ہم کیمیکلز کو ہی دے رہے ہیں، اس کو اسی کے قرب میں رکھ رہے ہیں. آئی نا سمجھ میں بات؟ آ رہا ہے؟ مزہ نہیں آ رہا؟ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تو اس کا استعمال یوں ہوگا انشاءاللہ. اور دوسرا کام یہ ہوگا کہ اگر ہم اس کی تاثیر کو انٹینسیفائی کرنا چاہیں تو ہم نے جو اسما استعمال کی ہیں نا، اس میں جو انرجی استعمال کی ہے، ان کے جو اعداد ہیں اس کے مطابق روزانہ پڑھتے رہیں. جیسے یا مقلب القلوب ہے، ٹھیک ہے، اس کے اعداد 341 ہیں، تو روزانہ ہم یا مقلب القلوب 341 ٹائمز پڑھتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے. تو اس کی تاثیر بجائے اس کے خیر کم تو نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے زحل کی انرجی کا استعمال کیا تھا. یہ اور زیادہ ملٹی پلائی ہوتی رہے گی، اور زیادہ سخت اس کا اثر ہوتا رہے گا، اور زیادہ تیزی آتی رہے گی.
تو جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں, روحانی تربیت کو جو ہے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو حقیقت کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے اور ہمارے ٹیم کے لیے بہت زیادہ دعائیں کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.